ملاحظہ فرمائیں حضرات، ملاحظہ فرمائیں حضرات، جی سنیے گا ارشد صاحب، کہ اپنے مرکز کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے، اپنے مرکز کی، دیکھیں ہم پڑھیں گے منقبت، ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے مرکز کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے، بو ترابی ہوں نجف جانے کو جی چاہتا ہے، اپنے مرکز کی، ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے مرکز کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے، بو ترابی ہوں نجف جانے کو جی چاہتا ہے۔ دیکھیں سمجھدار مجمع بیٹھا ہے، ہم آپ کے مزاج کا نہیں اپنے مزاج کا شعر پڑھ رہا ہے کہ اپنے مرکز کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے، بو ترابی ہوں نجف جانے کو جی چاہتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ ان کے دربار میں مدحت کا شرف بھی مل جائے، کہ ان کے دربار میں مدحت کا شرف بھی مل جائے، میرا قرآن بکف جانے کو جی چاہتا ہے، ان کے دربار میں مدحت کا شرف بھی مل جائے، ان کے دربار میں مدحت کا شرف بھی مل جائے، میرا قرآن بکف جانے کو جی چاہتا۔ حضرات یہ شعر دیکھیں تمام حضرات کہ ان کے دربار میں مدحت کا شرف بھی مل جائے، میرا قرآن بکف جانے کو جی چاہتا ہے، اور باب حیدر پا میں پہنچوں تو وہ فوراً آ جائے، باب حیدر پا میں پہنچوں تو وہ فوراً آ جائے، موت سے لے کے حلف جانے کو جی چاہتا ہے، کہ باب حیدر پا میں پہنچوں تو وہ فوراً آ جائے، باب حیدر پا میں پہنچوں تو وہ فوراً آ جائے، موت سے لے کے حلف جانے کو جی چاہتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ کیوں نہ ہو سوئے سقیفہ میرے ہر طنز کا رخ، کہ کیوں نہ ہو سوئے سقیفہ، دیکھیں ملاحظہ فرمائیں کہ کیوں نہ ہو سوئے سقیفہ میرے ہر طنز کا رخ، تیر کا سوئے ہدف جانے کو جی چاہتا، کیوں نہ ہو سوئے سقیفہ، کیوں نہ ہو سوئے سقیفہ میرے ہر طنز کا رخ، تیر کا سوئے ہدف جانے کو جی چاہتا ہے۔ اب ہر مولائی کے دل کی آواز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ مل کے واعظ سے ہوئی تلخ سماعت میری، مل کے واعظ سے ہوئی تلخ سماعت میری، اب نصیری کی طرف جانے کو جی چاہتا، مل کے واعظ سے ہوئی تلخ سماعت میری، مل کے باعث سے ہوئی تلخ سماعت میری، اب نصیری کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے، اب نصیری کی طرف جانے کو جی چاہتا ہے۔ حضرات اور ایک مطلب دو تین شعر اور ملاحظہ فرمائے، ایک مطلب دو تین شعر اور ملاحظہ فرمائے حضرات، میں لے کے بھی کچھ نہیں آیا، اب جو یاد آ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے سنے ہوئے ہوں شعر، کہ علی کی مدح میں دیوان لکھ دیا جائے، کہ علی کی مدح میں دیوان لکھ دیا جائے، پھر اس کی جلد پا قرآن لکھ دیا جائے۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ علی کی مدح میں دیوان لکھ دیا جائے، پھر اس کی جلد پا قرآن لکھ دیا جائے۔ شعر دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی ملے ذکر نقش پائے علی، جہاں جہاں بھی ملے ذکر نقش پائے علی، وہاں وہاں پہ میں قربان لکھ دیا جائے۔
جہاں جہاں بھی ملے ذکر نقش پائے علی، جہاں جہاں بھی ملے. دیکھیں مولا کائنات کی محفل ہے، سارے شعر انہی کے سلسلے میں پڑھ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ جہاں جہاں بھی ملے ذکر نقش پائے علی، وہاں وہاں پا میں قربان لکھ دیا جائے. اب یہ شعر حضرات خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ میرے خیال میں 50 پلس میں ہیں وہ اس شعر کو زیادہ آسانی سمجھ سکتے ہیں. بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی ملے ذکر نقش پائے علی، وہاں وہاں پہ میں قربان لکھ دیا جائے. اور کل انبیاء کے کمالات کا بنا کے حساب، کہ کل انبیاء کے کمالات کا بنا کے حساب علی کی ذات کو میزان لکھ دیا جائے. کل انبیاء کے کمالات کا بنا کے حساب، کل انبیاء کے کم. دیکھیں اب آپ ڈر کے خاموش نہ رہیے، کوئی آپ کو 50 سال سے اوپر کے سمجھ لے گا. ایک صلوات پڑھ محمد کہ کل انبیاء کے کل انبیاء کے کمالات کا بنا کے حساب، کل انبیاء کے کمالات کا بنا کے حساب علی کی ذات کو میزان لکھ دیا جائے. اور یہ شعر حضرات پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت ہر طرف سے تقصیر کی آندھی چل رہی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اہل بیت اطہار کو اپنے جیسا بتایا جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ بھی بشر تھے، ہمارے جیسے تھے. ملاحظہ فرمائیں شعر حضرات کہ جہاں پر لکھا ہوا ہو فقط بشر ہیں علی، کہ جہاں پر لکھا ہوا ہو فقط بشر ہیں علی، بشر کو کاٹ کے رحمان لکھ دیا جائے. جہاں پہ لکھا ہوا ہو فقط بشر ہے علی، جہاں پر لکھا ہوا ہو فقط بشر ہے علی، جہاں پر لکھا ہوا ہو، جہاں پر لکھا ہوا ہو فقط بشر ہے علی، بشر کو کاٹ کے رحمان لکھ دیا جائے، بشر کو کاٹ کر رحمان لکھ دیا جائے. مقطع بھی ملاحظہ فرما لیں حضرات کہ علی کے باپ کی کل زندگی کو اے میسم، یہ ہو سکتا ہے دوسرا مسئلہ کسی کام کا ہو، کہ علی کے باپ کی کل زندگی کو اے میسم بس ایک لفظ میں احسان لکھ دیا جائے. دیکھئے الحمدللہ یہ ہے ہمارے شہر کا مزاج اور معیار. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کہ بشر کو کاٹ کر رحمان لکھ دیا جائے، علی کے باپ کی کل زندگی کو اے میسم بس ایک لفظ میں احسان لکھ دیا جائے. حضرت اجاز بھائی کا حکم ہے تو ایک مطلب 2-3 شعر اور ملاحظہ فرما لیں. یہ میر تقی میر کی زمین میں شعر کہے تھے، ملاحظہ فرما لیں کہ کہکشاں تھی نہ ماہ و انجم تھے، کہ کہکشاں تھی، کہ کہکشاں تھی نہ ماہ و انجم تھے، خلق میں کچھ نہ تھا مگر تم تھے. کہکشاں تھی نہ ماہ و انجم تھے، خلق میں کچھ نہ تھا مگر تم تھے. یہ بھی شعر دیکھیں کہ نور اول سے ابن مریم تک، نور اول سے ابن مریم تک ہر نبی کی زبان پر تم تھے. نور اول سے ابن مریم تک ہر نبی کی زبان پر تم تھے، ہر نبی کی زبان پر تم تھے. اور ہر صحابی کو تھی علم کی طلب،
ہر صحابی کو تھی علم کی طلب، آرزوئے علم مگر تم تھے۔ ہر صحابی کو تھی علم کی طلب، ہر صحابی کو تھی علم کی طلب۔ ہر صحابی کو تھی علم کی طلب، آرزوئے علم مگر تم تھے۔ اور یہ شعر حضرات انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ ہر صحابی کو تھی علم کی طلب، آرزوئے علم مگر تم تھے۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات خاص طور سے سنیں کہ خوف کے شہر میں بھی لب تیرے، خوف کے دیکھیے قبلہ کہ خوف کے شہر میں بھی لب تیرے مالک دولت تبسم تھے۔ خوف کے شہر میں بھی لب تیرے مالک دولت تبسم تھے۔ اب اس شعر پر آپ نہ داد دیں گے تو کہیں اور سے کوئی نہیں آئے گا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی کہ گرد پر جن کی کہکشاں قرباں، گرد پر جن کی کہکشاں قرباں، وہ تیرے ذوالجناح کے سم تھے۔ گرد پر جن کی کہکشاں قرباں، گرد پر جن کی کہکشاں قرباں، گرد پر جن کی کہکشاں قرباں، وہ تیرے ذوالجناح کے سم تھے، وہ تیرے ذوالجناح کے سم تھے، اور جس کے محور کا نام ہے قرآن، جس کے دیکھئے ابھی علماء خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ جس کے محور کا نام ہے قرآن، تم وہی مرکز تکلم تھے۔ جس کے محور کا نام ہے قرآن، جس کے محور کا نام ہے قرآن، تم وہی مرکز تکلم تھے، تم وہی مرکز تکلم تھے۔ اب دیکھیں جو اوس پہ بیٹھے ہیں وہ ذرا سر اٹھا کے دیکھیں اور میرا شعر سنیں کہ تم وہی مرکز تکلم تھے، اور سر اٹھا کر وہ دیکھتے تھے تمہیں۔ دیکھیں علی کا مطلب آپ کو معلوم ہے نا، علی کا مطلب بلند، ملاحظہ فرمائیے گا۔ عجب شعر ہے کہ سر اٹھا کر وہ دیکھتے تھے تمہیں جو سر آسمان ہفتم تھے۔ فرمائے محمد جعفری صاحب، شعراء کرام، اعجاز جدی صاحب، میر مجیدی صاحب، جناب قمر لکھنوی صاحب، ملاحظہ فرمائیں کہ سر اٹھا کر وہ دیکھتے تھے تمہیں، سر اٹھا کر وہ دیکھتے تھے تمہیں جو سر آسمان ہفتم تھے۔ بس حضرات آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام کہ سر اٹھا کر وہ دیکھتے تھے تمہیں جو سر آسمان ہفتم تھے، اور تم بیان کر رہے تھے شان خدا، تم بیان کر رہے تھے شان خدا، ہم تمہارے خیال میں گم تھے۔ تم بیان کر رہے تھے شان خدا، تم بیان کر رہے تھے شان خدا، ہم تمہارے خیال میں گم تھے۔